بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف حالت احتلام میں احتلام والے کپڑوں کو دھو کر پہن سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جس جگہ کوئی چیز لگی ہے بس اتنی دھو لے، باقی کپڑا پلید نہیں ہوتا۔ تو اگر کپڑے کو کوئی چیز نہیں لگی تو پھر تو بندہ ویسے ہی پلید نہیں ہوتا، وہ کپڑے پلید نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی لگی ہوئی ہے چیز جو نظر آ رہی ہے وہ دھو لے، جو نظر نہ آئے وہ انشاءاللہ معاف ہے، تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کے بعد منہ میں کھانے کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، کیا ان کو کھا لیا جائے یا تھوک دیا جائے؟ کھا سکتے ہیں بھائی، کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، تھوکنا چاہے تھوک سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے کسی کے پاس غیر مشروط کچھ رقم انویسٹ کی اور اس پر ہر سال منافع حاصل کر رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھائی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مضاربہ۔ مضاربہ کی صورت میں جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو، کسی تاجر کو پیسے دے دیں یا کسی کاریگر کو جو کوئی چیز بناتا ہے، تو اس میں یہ شرط ہو کہ بھائی جو نفع ہوگا وہ اس نسبت سے تقسیم ہوگا، آدھا نفع آدھو آدھ ہو جائے، یا کام کرنے والے کا ایک حصہ، پیسے والے کے دو حصے، یا کام کرنے والے کے دو حصے، پیسے والے کا ایک حصہ۔ غرض یہ طے ہونا چاہیے۔ کچھ پیسے وصول کرنا یہ تو کوئی بات نہ ہوگی، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے، وہ کہے جی اتنے پیسے لے لو، وہ کہے مجھے زیادہ دو، اس لیے نسبت طے ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقصان میں بھی شراکت کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اگر نقصان ہو گیا تو وہ سارا پیسہ جو ہے، پیسے کا نقصان وہ اس شخص کا ہوگا جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے پیسے گئے اور اس شخص کی محنت گئی جو محنت کر کے اپنا حصہ حاصل کرتا تھا، اس کی محنت گئی، اس کے پیسے گئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نقصان جو ہے جتنے پیسوں کا آدھے پیسے والے کے ذمہ ڈال دیے جائے اور آدھے پیسے وہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں جو محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اگر اس طرح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف آپ لینے والے ہی ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ لیتے رہیں، نقصان میں آپ ذمہ دار نہیں بنتے، پھر یہ حرام ہے، بالکل سود ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس کے اہل و عیال میں سے کوئی وفات پا جائے تو وہ اس کے جنازے میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی شامل ہو سکتا ہے، مگر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کوئی فرض تو ہے نہیں، سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی بہت عزیز آدمی کا فوت ہو گیا ہے جس کے جنازے میں جانا ضروری ہے تو اعتکاف چھوڑ دے۔ چھوڑنے کے بعد اب دوبارہ اس کی قضائی ضروری نہیں ہے، اگر دے قضائی کے لیے وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھ جائے اتنے دنوں کا جتنے کا پہلے نیت کی تھی تو اچھی بات ہے، اگر نہ اعتکاف کرے قضائی تو کوئی اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں اعتکاف میرا یہی قائم رہے اور میں جنازے میں بھی شریک ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ کیا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، برش کرنے سے، مسواک کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھ کر بخشنا ہو تو کیسے بخشا جائے گا؟ دیکھو بھائی، ہمیں تو علم نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا ثواب بخشتے ہیں تو وہ اس شخص تک پہنچ جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا ہے، ان چیزوں کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی چیز کا ثواب پہنچنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ثواب ان کا پہنچتا ہے وہ ایک تو صدقہ ہے کہ کوئی بعد میں اس کے لیے صدقہ کرے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا قرض ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔
اگر اس کے کچھ روزے رہتے ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کر دے تو وہ بھی روزے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا حج رہتا ہے تو اس پر حج فرض ہے تو اس کی طرف سے حج رکھے تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کہہ کہ یا اللہ میں نے جو اتنا قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے، یہ کام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس لیے قرآن پڑھ کر یہ جو عام طریقہ چلا ہوا ہے کہ جی قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ سارے پڑھنے والے ایک آدمی کے سپرد کرتے، لو جی یہ ہم نے آپ کو دیا، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مردے کے لیے پہنچا دیتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اگر وہ کہے کہ دیکھو جی صدقے کا جب ثواب پہنچتا ہے، جب حج کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ ان سے کہو کہ پھر نماز پڑھ کر اس کا ثواب بخشو تو پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو نہیں پہنچتا، وہ نماز کا ثواب ان کے نزدیک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ جتنے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان سے پوچھو بھی اگر فوت شدہ آدمی کی طرف سے نماز پڑھ کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں یا جتنی بھی تراویحیں ہیں پڑھ کر کہا جائے یا اللہ میں نے جی نماز پڑھی ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے تو پہنچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا 12 سال کا بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ 12 سال کا بچہ جو ہے اس کو تدریب کے لیے روزے بھی وہ رکھے، نماز بھی پڑھے، حالانکہ اصل فرض اس کا بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں پر فرض ہے کہ بچوں کو جب ان کو تمیز آ جائے، بات سمجھ جائے، تو ان کو روزے بھی کچھ نہ کچھ رکھوائیں، نماز بھی ان کو پابندی کریں۔ 10 سال کا ہو نماز میں سستی کرے تو پھینٹی لگائیں، اور اگر وہ اعتکاف خوشی سے بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کر سکتی ہے؟ اپنی والدہ اپنی ساس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ قریب جو ہے نا، قریب کوئی وہاں جا سکتی ہے، اپنے کھیت پر چلی جائے، یا اس طرح جو قریب جگہ ہیں۔ 1 دن رات کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مطلق بھی سفر فرمایا ہے، تو اس لیے دور کا سفر جو 1 دن رات سے زیادہ ہو، اب تو 1 دن رات میں امریکہ بھی بندہ چلا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیدل یا عام سواری جو اس زمانے میں ہوتی تھی، تو 1 دن رات کا سفر جو ہے وہ چند میل ہی بنتا ہے، تو اس سے زیادہ کا سفر نہ کرے۔ باقی ساس یا والدہ کے ساتھ نہیں، مرد جو محرم ہوتا ہے وہ تو عورتیں سب کو ضرورت ہے محرم کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔